تشریف لائے۔ آج آپ سب کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا، اور کابینہ کے اجلاس میں سب سے پہلے جو سیلاب کی صورتحال پورے پاکستان میں بالخصوص بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، تمام جدھر جدھر بھی صورتحال اس وقت جو ہے اس کے اوپر کابینہ نے این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے، صوبائی حکومتوں کو ایک تو متحرک رہنے، اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں میں جو ہلاکتیں ہوئی، جو لوگ جاں بحق ہوئے، ان کے احصال ثواب کے لیے دعا بھی کی، اور یہ ہدایت جاری کی کہ جو ریلیف پیکج ان کے لیے جو لواحقین کے لیے مختص کیا گیا ہے اس کو فوری طور پر این ڈی ایم اے کے سروے، صوبائی حکومت کے سروے، اور وہاں کی جو مقامی پی ڈی ایم ایز ہیں، پروونشل جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں، ان کے سروے کے بعد فوری طور پر ان کو دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں کابینہ نے وزیر اعظم کے زیر صدارت یہ ہدایت جاری کی ہے کہ بالکل تمام این ڈی ایم ایز اور تمام پی ڈی ایم ایز جو ہیں وہ متحرک رہیں، پری ایمپٹیو میجرز، تمام سیکیورٹی میجرز، مینجمنٹ، تمام چیزیں پری ایمپٹیو طریقے سے کرتے ہوئے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کریں، اور یہ دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے، جان و مال کو محفوظ رکھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمام وہ ایجنسیز جس کے اندر افواج پاکستان ہیں، پولیس کی ریسکیو یونٹس ہیں، صوبائی حکومتوں کے جو ادارے جہاں ریسکیو یونٹس ہیں، پی ڈی ایم اے، این ڈی ایم اے، تمام کی کاوشوں کو سہرایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی جاری رہی کہ وہ فیلڈ کے اندر ایکٹیو رہیں، اور جس طرح انہوں نے پہلے پچھلے یہ جو گزرا ہے ٹائم جس میں کافی بارشیں ہوئی ہیں، اسی طرح متحرک رہ کے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے کل جو عالمی منڈی کے اندر پیٹرول کی قیمت ہے اس کی جو اناؤنسمنٹ کی تھی، پیٹرول کی پرائس میں 18.50 روپے کی کمی، اور اسی طرح جو ڈیزل ہے اس میں 40.54 روپے کی جو کمی ہے اس کی اناؤنسمنٹ کی تھی۔ اسی طرح جو کیروسین ہے اس میں 33.81 روپے کی، اور لائٹ ڈیزل آئل میں 34.71 روپے کی جو کمی، پیسے کی جو کمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو امپلیمنٹیشن کے اندر جو ٹرانسپورٹ ہے، جو عام پبلک استعمال کرتی ہے، ان کے کرایوں میں کمی کے اوپر کمپلیٹ مانیٹرنگ صوبائی سطح کے اوپر بھی اور وفاقی سطح کے اوپر بھی ہدایات جاری کر دی ہیں کہ اس پورے ریلیف کا عملاً ایک ایک پیسے کا ریلیف پاکستان کی عوام کو ملے۔ تو اس وقت جو ٹرانسپورٹ ایسوسیشنز ہیں، جو ٹرانسپورٹ مختلف صوبوں کے اندر لوگ ہیں، ان کے اوپر جو مقامی سطح کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو بھی ہدایت جاری کی ہے کہ ان کے اوپر کمپلیٹ مانیٹرنگ رکھیں، اور اسی طرح جو وعدہ ہماری حکومت نے کیا تھا کہ جس طرح ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں، دل پہ پتھر رکھ کر کیے ہیں، جس طرح وزیر اعظم نے کہا، اور جس طرح عالمی منڈی میں کمی آئے گی انشاءاللہ، جس کا رجحان نیچے کی طرف ہے، اس کے ایک ایک پیسے کا فائدہ اور ریلیف ٹرانسفر کیا جائے گا پاکستان کی عوام کو۔ یہ اسی وعدے کا تسلسل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پچھلے 3 ماہ سے جو پچھلی سابقہ حکومت تھی ان کا ایک معاہدہ جو کہ پہلے کمزور سطح کے اوپر ایک سخت ترین معاہدہ شرائط کی گئیں، وہ آئی ایم ایف کا جو معطل شدہ سسپینڈڈ معاہدہ پچھلی حکومت کی جو نالائقی سمجھیں، ان کی نیت کا فطور سمجھیں، یا جو سیاسی مقاصد کو استعمال کر کے معاشی بارودی سرنگیں بچھائی گئیں، اس کی وجہ سے جو تعطل ہوا، اور جو معطل شدہ معاہدہ تھا وہ دن رات محنت کر کے، اس میں ایک معاشی حملہ تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک رکھی گئی، اور وہی معاہدہ جو آپ نے کیا اسی معاہدے کی خلاف ورزی کی صرف سیاسی مقاصد کو بچانے کے لیے، اور یہ معلوم ہو گیا تھا جب کہ عدم اعتماد کامیاب ہو گیا ان کے خلاف، تو عمران خان صاحب نے اس معاہدے کی دھجیاں اڑائیں،
اس کو نہ صرف واپس بحال کیا ہے بلکہ اس معاہدے کے ساتھ ہوتے ہوتے ایک ایسا بجٹ بھی پیش کیا ہے موجودہ حکومت نے جس سے عام آدمی کو ریلیف مل رہا ہے، اور پہلی دفعہ ان ڈائریکٹ ٹیکسز کی جگہ ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں اس پہ بیسڈ ایک ایسا بجٹ جو ملک کو اکنامک سٹیبلٹی اور سیلف ریلائنس کی طرف لے کر جا رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی طے پا چکا ہے۔ اس پہ کابینہ نے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب اور ان کی ٹیم کی جو معاونت رہی اس پورے پروسیس میں ان کو بھی مبارکباد پیش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کا اور حکومت کا یہ ریزولو بڑا واضح ہے کہ ملک صرف تب ترقی کر سکتا ہے، ملک صرف ان معاشی بحرانوں سے تب نکل سکتا ہے جب ملک کی معیشت مستحکم ہوگی اور ملک معاشی خود مختاری کی طرف جائے گا، معاشی خود انحصاری کی طرف جائے گا، جس کو سیلف ریلائنس، اکنامک سیلف ریلائنس اور اکنامک سٹیبلٹی بولتے ہیں۔ وہ صرف تب ہو سکتی ہے جب ہم اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں IMF کے پروگرام کو مکمل کیا تھا۔ تو اسی ویژن اور اسی مشن کے ساتھ وزیر اعظم نے اور کابینہ نے اس بات کا ادا کیا ہے کہ ہم اس پروگرام کو انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے اور اس کو مکمل بھی کریں گے، اور پاکستان کی عوام کے حق میں جو معاشی استحکام ہے اس کو یقینی بنائیں گے۔ اس کے بعد جو ایجنڈا پر آئٹم تھے وہ وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سفارش کے اوپر جو بھی غیر ملکی مقررہ مدت کے بعد اوور سٹے کرتے ہیں ملک کے اندر ان کے لیے ایمنیسٹی کی منظوری دی ہے، اور اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پکڑے بھی جاتے ہیں، آئیڈینٹیفائی بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے اوپر جرمانہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پھر ان کو فورسڈ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ تو اس کی شفافیت کے لیے، اس کو اچھی طرح کلینس کرنے کے لیے سسٹم کو، یہ غیر ملکی باشندوں جو فارن سٹیزنز ہوتے ہیں پاکستان میں آتے ہیں کام کے لیے، ملازمت کے لیے، ان کو ایمنیسٹی دینے کی منظوری دی ہے، اور یہ ایمنیسٹی پاکستان میں مقیم غیر ملکی لوگوں کے لیے، باشندوں کے لیے 31 دسمبر 2022 تک یہ ایمنیسٹی موجود رہے گی، جس میں وہ اپنے ملکوں کی جو روانگی ہے اس کو یقینی بنا سکتے ہیں رپورٹ کر کے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس 31 دسمبر 2022 تک اس کے اوپر منسٹری آف انفارمیشن وزارت داخلہ کے ساتھ مل کر ایک مہم بھی چلائے گی اویئرنیس ریزنگ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو اس قسم کے ہیں جو واپس اپنے ملک جانا چاہتے ہیں اور کسی بھی مجبوری کی وجہ سے وہ واپس نہیں جا سکتے، وہ اس ایمنیسٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کابینہ ہے اس کے ایجنڈا کے اوپر ECC کے جو فیصلے تھے ان کی توسیع کی گئی، اور اس میں ایک فیصلہ جو ہے وہ جو ECC کا 5 جولائی 2022 کو جو اجلاس ہوا اس میں پاکستان کے لیے 3 ملین ٹن گندم کی درآمد کے فیصلے کی منظوری دی گئی ہے، اور یہ یقینی بنانے کو کہا گیا ہے کہ عالمی منڈی کے اندر جس طرح جو گندم کی گرتی ہوئی قیمت ہے اس کے مطابق یہ امپورٹ ہوگی، اور اس پورے پروسیس کو شفاف طریقے سے عمل میں لانے کی ہدایت کی گئی ہے، جس کے اوپر کابینہ اپنا فل مانیٹرنگ میکنزم رکھے گی، اور اس کی تمام چیزیں جس طرح یہ امپورٹ ہو جائے گی اور اس کا جو پرائسنگ ہے، اس کی جو پروسیس ہے، اس کو جس طرح پرائس گر رہی ہے عالمی منڈی میں گندم کی، اس کے مطابق رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے بعد کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ایک اور فیصلہ جو 5 جولائی 2022 کو ہوا اس کی توثیق کی، جس کے ذریعے جو لگژری آئٹمز ہیں جس کے اوپر امپورٹ پہ بین لگایا گیا ہے، جو آپ کو معلوم ہے وہ والی لگژری آئٹم جو بین لگانے کے بعد بندرگاہوں کے اوپر 2 ہفتے تک جو آئیں اور وہ موجود پڑی ہیں، اور اس کے سامان کے اوپر 5% جرمانہ لگا کر ان کو آنے کی اجازت کی منظوری دی گئی ہے جو 2 ہفتے کے اندر ہیں، اور جو 2 ہفتے کے بعد آئی ہیں اس پہ 15% ڈیوٹی ادا کر کے کلیئر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو پابندی لگانے کے 2 ہفتے کے اندر آئی ہیں ان کے اوپر 5% ڈیوٹی، اور جو اس کے بعد آئی ہیں جون کے مہینے تک اس پہ
15% ڈیوٹی جو ہے اس کو لگانے کی منظوری دی گئی. ہم نے تو بین کر دی ہے جی, تو یہ ایڈیشنل ڈیوٹی ہے اس کے علاوہ. اس کے بعد جی وفاقی کابینہ کے ایجنڈے کے اوپر جو فیصلے کیے گئے ہیں 5 جولائی میں ای سی سی پہ, اس کی تفصیل آپ کو مہیا کر دی جائے گی. ان تمام کی توثیق کر دی گئی ہے. نجکاری ڈویژن, پرائیویٹائزیشن ڈویژن کے اندر کابینہ کی جو سب کمیٹی تھی اس کی رپورٹ پیش ہوئی ہے, اور اس کے بنیاد پر جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کمرشل ٹرانزیکشنز ہیں اس کے آرڈیننس کی بھی اصولی منظوری دے دی گئی ہے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ ایجنڈا آئٹمس کے بعد ایک تفصیلی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو از خود نوٹس کے اوپر, اس کے اوپر بڑی امپورٹنٹ قرارداد آج کابینہ سے پاس ہوئی ہے, اور وہ میں کیونکہ یہ قرارداد ہے تو وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گی وزیر قانون کی, اور اس قرارداد کے بعد جو امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس ہیں وہ میں کروں گی. کابینہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کے اجلاس میں منقطع قرارداد منظوری کی گئی, جس میں تحریک عدم اعتماد سے متعلق از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا, جبکہ اس فیصلے میں اٹھائے گئے نکات پر عمل درآمد, آرٹیکل 6 کی کارروائی سمیت مستقبل کے تمام قانونی اقدامات کے بارے میں تجاویز کی تیاری کے لیے کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. وزیر قانون بیرسٹر اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں قائم کمیٹی میں داخلہ, اطلاعات, وفاقی وزراء, تمام اتحادی جماعتوں کی تمام نمائندگی شامل ہوگی. یہ خصوصی کمیٹی اپنی تجاویز مرتب کر کے کابینہ کے آئندہ اجلاس میں پیش کرے گی. کابینہ کی منظور کردہ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ آئین کی سربلندی پر مبنی عدالت عظمیٰ کا تفصیلی فیصلہ قابل تحسین ہے, جس نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا ہے. یہ فیصلہ سابق حکومت اور اس کے آئینی عہدیداروں کے خلاف فرد جرم ہے. یہ ثابت ہو گیا ہے کہ سابق حکومت نے آئین شکنی کی. تحریک عدم اعتماد کے خلاف 3 اپریل 2022 کو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ کو غیر آئینی اور قومی اسمبلی کی تحلیل کو کالعدم قرار دیا گیا ہے. تفصیلی فیصلے نے تمام حقائق پوری طرح واضح کر دیے ہیں کہ غیر ملکی سازش کا بیانیہ کہ کوئی ثبوت عدالت میں پیش نہیں کیے گئے اور بے بنیاد تھا, جس کے ذریعے وطن عزیز کی معاشی سلامتی کے ساتھ ساتھ اہم خارجہ مفادات کو بھی اقتدار کے ہوس کی بھینٹ چڑھایا گیا. قرارداد میں کہا گیا کہ معزز عدالت نے بجا طور پر یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اگر یہ انتہائی سنگین معاملہ ہوتا تو اس وقت حکومت جس کے وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے وہ اس پر کوئی کارروائی کیوں نہ کر سکے, کوئی انکوائری کیوں نہ ہو سکی, بلکہ اس پر خاموشی اختیار کی گئی. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس سازشی بیانیے کو 1 نہیں 2 بار رد کیا. قرارداد میں اتفاق کیا گیا کہ بحیثیت قوم آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آئین, جمہوریت, پارلیمنٹ اور عوام کے حق حکمرانی پر شب خون مارنے کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے روک دیا جائے. عدالت عظمیٰ کا تفصیلی فیصلہ اس ضمن میں سنگ میل ہے, لہٰذا متفقہ طور پر کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے جو عدالت کے تفصیلی فیصلے کی روشنی میں اقدامات تجویز کرے گی. اس کے بعد ایک اور اہم معاملہ جو کابینہ کے سامنے آیا, اس میں آپ کو معلوم ہے کہ طیبہ گل صاحبہ کا ایک معاملہ جو کہ میڈیا کے اوپر کافی ہائی لائٹ ہوتا رہا, اور اس میں یہ حقائق سامنے آئے کہ جو طیبہ گل صاحبہ تھیں انہوں نے پی ایم پورٹل, سابقہ حکومت کے پی ایم پورٹل کے اوپر اپنی کمپلین درج کرائی, اور ان کو وہاں سے جواب ملا کہ یہ کمپلین جو ہے وہ ہیومن رائٹس کمیشن, ہیومن رائٹ منسٹری جو ہے اس کو بھیج دی گئی ہے. اور اس کے بعد پی ایم آفس نے ان سے رابطہ کیا, اور پی ایم آفس نے رابطے کے بعد ان کو پی ایم آفس بلا کر ان کے مطابق 18 دن وزیر اعظم ہاؤس میں اغوا کر کے, ابڈکشن کر کے ان کو وہاں رکھا. اور اس کے اوپر یہ بھی بات ہے کہ ایک تو یہ سیکشل ہراسمنٹ اور سیکشل ابیوز کا کمپلین تھی جو عمران خان صاحب کے پورٹل, پی ایم پورٹل, جس کی تشہیر 4 سال ہم سنتے رہے,
وہاں یہ کمپلین سیکشل ابیوز اور سیکشل ہراسمنٹ کی ایک خاتون نے درج کرائی، اور اس کو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا، اس خاتون کو پی ایم آفس بلا کر ایبڈکٹ کیا گیا، اغوا کر کے 18 دن ان کے مطابق وہاں ان کو رکھا گیا، اور اس کے بعد ان تمام ثبوتوں کو، ایویڈنسز کو، ویڈیوز کو ان خاتون سے لے کر، طیبہ گل سے لے کر، اس کو جاوید اقبال صاحب جو کہ چیئرمین نیب تھے اور ہیں، ان کو بلیک میل کرنے کے لیے کون سا آفس استعمال ہوا؟ وزیر اعظم ہاؤس استعمال ہوا، اور ان کو بلیک میل کر کے سیاسی مقاصد اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن، سیاسی انتقام کا مکروہ دھندا کیا گیا۔ یہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہو رہا تھا، اور نہ صرف یہ کہ آپ اس پر ایکشن لیتے، بلکہ آپ نے اس ثبوتوں کو، اس ایویڈنس کو استعمال کر کے چیئرمین نیب کو بلیک میل کر کے آپ نے ان کے سیاسی مقاصد، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے سیاسی انتقام کے لیے، اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اس ایویڈنس کو استعمال کر کے چیئرمین نیب کو کمپرومائز کر کے ایک پورا ادارہ کمپرومائز کیا گیا۔ اور کس نے کیا؟ وزیر اعظم ہاؤس نے کیا، جہاں اس خاتون کو 18 دن اغوا کر کے رکھا۔ یہ مکروہ دھندا پچھلی حکومت میں کہیں اور نہیں بلکہ ہائیسٹ آفس آف دا کنٹری، وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہوتا رہا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ اصولی فیصلہ کیا گیا ہے کہ کمیشن آف انکوائریز ایکٹ 2017 کے تحت ایک آزاد اور شفاف کمیشن بنانے کی منظوری دی گئی ہے، اور اس کے ٹرمز آف ریفرنس کا ایک خاکہ آج ڈسکس ہوا ہے کابینہ کے اندر، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب لاء منسٹر کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ کابینہ کی کمیٹی کے ساتھ مل کر اس کے ٹرمز آف ریفرنس کو فائنلائز کر کے، اور اس کے تمام جو انکوائری پوائنٹس ہیں ان کو فائنلائز کر کے، اور ان کے سربراہ کہ اس انکوائری کمیشن، آزادانہ شفاف کمیشن جو ہے، اس کو کون چیئر کرے گا، ان کا ناموں کا پینل، اور اس کے ٹرمز آف ریفرنس کو کابینہ کے اندر پیش کر کے اس کی اپروول لی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کہ یہ جو انکوائری کمیشن ہے، جو کہ کمیشن آف انکوائریز ایکٹ 2017 کے تحت بنا ہے اور اس کی منظوری دی گئی ہے، یہ ٹائم باؤنڈ ہوگا، اور اس کا ٹائم کا تعین کہ کتنی دیر میں یہ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے وہ بھی یہ کمیٹی کرے گی، اور اس کی اپروول لی جائے گی۔ اس قسم یہ ایک ایسی بیماری جو معاشرے کی بیماری ہے، اور اس میں براہ راست اس دفعہ الزام اور اس میں جو ملوث ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس ہے، اور وزیر اعظم پورٹل ہے، جس کے ذریعے یہ کمپلین آئی، اور اس ایویڈنس کو استعمال کرتے ہوئے اس چیز کو بلیک میلنگ کی گئی، اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے استعمال کیا گیا، اور وہ مدعا جو خاتون ایک کمپلین لے کر آئی تھی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور 18 دن وزیر اعظم ہاؤس میں ان کو بند کر کے رکھا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کمیشن آن انفورس ڈسپیرنس ہیں، جن کے موصوف ہیڈ ہیں، ادھر بھی خواتین کی کمپلینٹس آئی ہیں، اور اس کا بھی ایک اجلاس ہوا ہے۔ ان تمام کمپلینٹس کو بھی اس انکوائری کمیشن کا حصہ بنایا جائے گا، اور یہ جو عادی سیکشل ہریسر اور وہ شخص جو ملک کا وزیر اعظم تھا، جو کہتا تھا خواتین کا ریپ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ خواتین کپڑے صحیح نہیں پہنتی، یہ وہ مائنڈ سیٹ تھا جس نے طیبہ گل کو 18 دن وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اغوا کر کے رکھا رہا، اور وہ کمپلین جو انہوں نے سیکشل ابیوز اور سیکشل ہراسمنٹ کے اوپر کی تھی، اس کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف سیاسی انتقام لیتا رہا۔ یہ ملک کے اوپر مسلط مائنڈ سیٹ تھا، اور اس کے برعکس دوسری طرف روز کھڑے ہو کر جلسوں میں موصوف جو تقاریر کرتے ہیں، یہ اعمال نامے ان کو اپنے دیکھنے چاہیے اور اپنی شکل آئینے میں دیکھنی چاہیے، جو 4 سال وہ کرتے رہے اور جو 4 سال وہ گند ڈالتے رہے، اور دوسری طرف پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرتے رہے، جس کے اوپر تصدیق کر دی ہے سپریم کورٹ نے۔ اگر کسی سیاستدان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے آئین شکنی کا
وہ عمران خان صاحب ہیں، اور جس پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مفصل کمیٹی اپنی تجاویز اس کے اگلے جو سٹیج ہے وہ کابینہ کو پیش کرے گی۔ یہ آج کی کابینہ کی بریفنگ ہے جو مکمل طور پہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس کے اوپر کوئی سوال ہے تو میرا سوال کہ یہ بتائیں کہ جو سابق وزیر اعظم کا دست راز ہے وہ تو اعظم خان ہے، وہ ملک کے اندر موجود ہے اور ان کا نام بھی لیا تھے تو بولتے کیا ان کا نام ایگزیکٹ کنٹرول اس میں آپ ڈالیں گے اور ان کو تفتیش کے لیے آپ طلب کریں گے جن کے اقبال تھے ان کے آفس میں بھی اور انہوں نے ویڈیو لی بکول ان کے، تو اس حوالے سے دوسرا میرا سیکنڈ یہ ہے کہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو کب تک بھیجا جائے گا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئی شکری کے حوالے سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں واضح طور پہ کر دوں کہ ابھی جو میں نے یہ کیٹیگورک کابینہ کی بریفنگ آپ کو دی ہے کیونکہ اس میں کسی قسم کا کوئی سیاسی رنگ نہیں ہے۔ طیبہ گل کی جتنی بھی انکوائری کمیشن ہوگا یہ ایک آزاد شفاف کمیشن ہوگا۔ اس کے اندر جو لوگوں کو انہوں نے نام لیے ہیں، جو لوگ اس میں ملوث ہوں گے اس گھنونے جرم کے اندر، گناہ کے اندر جس کی کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا، اور اس میں اندر جس نے یہ جو اس کا مجرم ہے ان کے اوپر جو انکوائری کمیشن فیصلہ کرے گا اس کے مطابق تمام ڈیسیجنز لیے جائیں گے۔ یہ میری ذات کا یا ہماری جماعت کے ساتھ 4 سال جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی رہی اور عدالتوں سے فیصلے آتے رہے کہ کسی قسم کی کرپشن نہیں ہوئی اور نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا، یہ سپریم کورٹ کا سعد رفیق صاحب کا فیصلہ ہے۔ شہباز شریف صاحب کا جو فیصلہ تھا، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، جو نیشنل کرائم ایجنسی NCA کا جو فیصلہ ہے وہاں تک یہ لے کر گئے۔ یہ لوگوں کو بلا کر، صحافیوں کو، ڈیوڈ روز ٹائپ لوگوں کو بلا کر یہاں نیب کا اور FIA کا ریکارڈ دکھاتے رہے۔ اس کے بعد تمام لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، بیٹیوں کو ہتھکڑیاں لگائیں، جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی وہ یہ فیصلہ، یہ کمیشن اس سے بالکل الگ ہے۔ وہ عدالتی فیصلے ان تمام الزامات کا جو عمران خان صاحب آج تک جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، وہ تمام عدالتی فیصلے ریکارڈ کا حصہ ہیں جس میں کوئی کرپشن، کوئی منی لانڈرنگ، کوئی کک بیک، کسی قسم کا کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہوا۔ وہ عدالتی فیصلے اس بات کا ثبوت ہیں۔ یہ جو اس وقت آپ کے سامنے کیس لے کر آئے ہیں یہ تو اتنا بڑا جرم ہے اور ناقابل معافی جرم ہے کہ آپ کو ایک خاتون کمپلین کر رہی ہے کہ میرے پر سیکشل ہراسمنٹ اور میرے اوپر سیکشل ابیوز ہو رہا ہے، اور نیب کا چیئرمین کر رہا ہے اور انفورسمنٹ کمیشن کا سربراہ کر رہا ہے۔ وہ کمپلین آپ استعمال کرتے ہوئے، اس ثبوت کو استعمال کرتے ہوئے خاتون کو اغوا کر کے، اس کو چیئرمین نیب کو بلیک میل کر کے، اس کی آپ ادارے کو کمپرومائز کر کے اپنے سیاسی استعمال کا مکروہ دھندا کرتے رہے، یہ وہ کیس ہے۔ تو اس کو بالکل اس سے الگ رکھا جائے۔ یہ ایک شفاف، آزادانہ، انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن کے تحت اس کی تمام اور سب کچھ پبلک کیا جائے گا، سب کچھ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا جائے گا، اور فیصلہ یہ کمیشن کرے گا کہ کون کون لوگ اس میں ملوث اور مجرم ہیں۔ جو آئل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں عالمی منڈی میں، اس کا جو ایگزیکٹ فائدہ ہے وہ نہیں دیا گیا اور کم پرائسز جو ہیں وہ کی گئی ہیں، زیادہ کرنی چاہیے تھی۔ دوسرا یہ بتا دیں کہ IMF کا جو پروگرام ہے اس میں بلاول بھٹو کا کیا کردار ہے، کس لیول پہ انہوں نے وہاں جا کے اثر ڈالا؟ دیکھیں، اس میں 2 باتیں ہیں۔ یہ ایک ٹیم ورک تھا اور وزارت جو فارن منسٹری تھی اور جو ظاہر ہے ان کے جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں، انفلوئنس ہوتا ہے ان کا ملکوں کے دوسرے عالمی برادری کے اوپر، اس لیے ان کو اس کے اندر ان کی کاوشوں کو سراہا گیا ہے۔ اور فائنانس منسٹری آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح معاشی بحران کے اندر یہ معطل شدہ IMF کا جو معاہدہ ہے اس کو بھی بحال کیا گیا، ایک ایسا بجٹ دیا گیا جو عوام دوست بجٹ ہے، اور کس طرح وہ بجٹ جو اکنامک سٹیبلٹی کی طرف ملک کو لے کر جا رہا ہے اور سیلف ریلائنس کی طرف، تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ دوسرا آپ کا سوال کیا تھا؟ آئل پرائسز۔ دیکھیں، یہ ایک ہی، یہ جو آپ تاثر کی بات کر رہے ہیں نا، یہ تاثر ایک ہی طرف سے آ رہا ہے، اور وہ تاثر اس چینل جس کا نام ARY ہے اس کی تکلیف
بیان کر رہا ہے، کیونکہ بہت جلد اس ادارے میں جہاں میں بیٹھی ہوں وہاں سے بھی ایک خبر آئے گی جو جس طرح نیلامی کی گئی پاکستان ٹیلی ویژن کی اور کس طرح استعمال کر کے پاکستان ٹیلی ویژن کو فائدے پہنچائے گئے اور وہاں غلط تاثر. اب مجھے یہ بھی کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ ان کے پاس میڈیا کا ایک اسکرین موجود ہے جس کو وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جو کسی طرح بھی صحافت نہیں ہے. میڈم یہ بتائیں کہ وزیر قانون نے جو پریس کانفرنس کی تھی عدالتی فیصلے کے بعد، اس میں ان کا مائنڈ سیٹ تو واضح ہو گیا تھا جو آرٹیکل 6 کے حوالے سے. تو آج کابینہ میں جو یہ بتائیں کہ کیا اصولی فیصلہ ہو گیا ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے گی اور 5 شخصیات کے نام ہیں اور اس فیصلے میں کیا سب کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ سپریم کورٹ نے بڑا واضح فیصلہ دیا ہے، کوئی ابہام نہیں ہے اس فیصلے میں. نام درج ہیں کہ جن لوگوں کے پاس اسپیکر، صدر، ڈپٹی اسپیکر، عمران خان صاحب آئینی عہدوں کی تذلیل کی گئی ہے، آئینی عہدوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، آئینی عہدوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا عمران خان صاحب نے. یہ تمام جو فیصلے ہیں یہ میں سمجھتی ہوں کہ جو فیصلہ اتنا ڈیٹیلڈ ہے، اتنا واضح ہے، اور اس کے اوپر جو کابینہ کا فیصلہ ہے وہ بھی بڑا واضح ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس چیز کو، پارلیمان پہ حملے کو، اس آئین شکنی کو آئینی سرکشی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس کے لیے یہ تجاویز پیش کی جائیں گی اور کابینہ اس کی منظوری دے گی. ایک تو کیبنٹ کا ایجنڈا 3 پوائنٹ کا تھا، 7 جولائی کے ECC کے فیصلے بھی تھے، وہ کیا ڈیفر ہوئے یا منظور کیے گئے؟ دوسرا، فواد چوہدری صاحب پچھلے 15 دن سے یا 1 مہینے سے ہر پریس کانفرنس میں آپ کا نام لے کے الزام لگاتے ہیں کہ میڈیسن یہ سگریٹ انڈسٹری کو آپ بینیفٹ دے رہی ہیں اور اجلاسوں میں بیٹھتے ہیں، تو اس کو کلیریفائی کر دیں. دوسرا، آپ نے آج پھر ایک کمیٹی بنائی ہے کہ اگلے کیبنٹ کے اجلاس میں یہ اپنی ریکمنڈیشن دے گی. آپ کی کیبنٹ نے کوئی 40 دن پہلے ایک اور کمیٹی بنائی تھی ملک ریاض کی زمین کے حوالے سے، تو کہا تھا کہ اگلے اجلاس میں آ جائے گی. 40 دن ہو گئے ہیں اور وہ 700 کنال کے حوالے سے آپ نے ثبوت بھی سارے یہاں پیش کیے. 3 سوال آپ نے کیے ہیں. ایک تو ثناءاللہ صاحب سوال بڑے کرتے ہیں، کر لیں پھر ایک ہی دفعہ سارا، اگلی بریفنگ آپ کے سوالوں پہ رکھ لیتے ہیں. اچھا جی، پہلی بات آپ نے کی کہ بالکل ECC کی جو منٹس پیش کیے گئے اور جو فیصلے ہیں ان کی توثیق کی گئی ہے. ہاں جی، 7 جولائی کا بھی ہے، اور اس کے اندر کوئی اگر اسپیسیفک فیصلہ ہو جس کی کوئی ڈیفر کیا ہو تو وہ میں آپ کو الگ نہیں، وہ نہیں ہے، وہ اس کے کوئی کسی قسم کی نہ کابینہ کے اوپر لائی گئی ہیں. یہ 5 جولائی کے فیصلوں کی توثیق ہے. نہیں، ہاں جی 7 کے ڈیفر ہو چکے ہیں. یہ 5 جولائی 2022 کے فیصلوں کی توثیق جو کابینہ نے کی ہے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز آپ نے سوال اٹھایا، ایک اور کون سا سوال کیا تھا؟ بڑا غیر ضروری سوال تھا جو کہ اب آپ نے کر دیا تو میں اس کا دیکھیں، اگر بات میرے ہسبینڈ کے الزام پہ آ گئی ہے تو پھر میں نہ ہی سمجھیے تو بہتر ہے. دیکھیں، پہلی بات میرے ہسبینڈ علی ترین نہیں ہیں. دوسری بات، میرا ہسبینڈ میرے جو ہسبینڈ ہیں، کیونکہ میں پبلک آفس ہولڈر ہوں، آپ کے سوال کا جواب دینا میرے پہ فرض ہے. میرے ہسبینڈ پاکستان میں کام نہیں کرتے. اس والے کی تسلی ہو گئی ہے، فواد چودھری صاحب کی بھی تسلی ہو جائے گی. نہیں، ان کی مطلب بات اتنی ہے کہ ان کو ایسے جھوٹے الزامات لگانے کی لگائیں، میں پنجابی میں بولنے لگی تھی، الزام لگائیں لیکن تحقیق تو کریں. مطلب کوئی اس کے جو پرنسپلز الزام لگانے کے ہیں ان کو تو پورا کر لیں. ان کے پاس نہ کوئی انفارمیشن ہوتی ہے، نہ ان کے پاس حقائق ہوتے ہیں، ایک پرسیپشن بنانے کے لیے، اور اس کو بس کرتے جاتے ہیں. میں اس وقت بڑا PTV کو بچانے کا کام کر رہی ہوں. میری تمام فوکس حکومت کی فوکس ساری اس وقت عوام کے ریلیف کے اوپر ہے. یہ غیر ضروری چیزیں جو ہیں، یہ بالکل آپ نے سوال کیا تو میں نے جواب دے دیا. ہاں جی، جو دوسری کمیٹی کی آپ نے بات کی ہے وہ کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے اور بہت جلد کابینہ میں پیش کیا جائے گا.
लापता कमीशन के सरबराह अभी तक है, उनको कब हटाया जाएगा इस अहम ओहदे से, क्योंकि वो तो अभी तक वो सारी इंक्वायरी भी कर रहे हैं और जो लोग जबरी तौर पर लापता हैं उनकी 6-7 साल से वो इस ओहदे पे है, उसकी भी कोई इंक्वायरी कीजिए कि इतने सालों में उन्होंने क्या काम की, कुछ किया है कि नहीं, क्योंकि वो डबल बेनिफिट लेते रहे, चेयरमैन नैब भी थे और साथ साथ जबरी वो कमीशन के सरबराह भी रहे, तो दो तरफ से नाराज भी लेते रहे, पेंशन सुप्रीम कोर्ट से पेंशन भी लेते रहे। देखिए, मैंने इसके ऊपर आपको एक पूरा प्रोसेस है उसका। हम इमरान खान की हुकूमत नहीं है, हम प्रोसेस पे बिलीव करते हैं। एक उनका प्रोसेस है, उनके रिमूवल का भी प्रोसेस है, उनकी तानियाती का भी प्रोसेस है, और ये जो संगीन इल्ज़ामात उन पर लगे हैं जिसमें वो मुलव्वस पाए गए हैं, इसका मैंने आपको बता दिया है कि एक आज़ाद इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बन रहा है और उसके अंदर तमाम तफसील, ये खाली चेयरमैन नैब नहीं है, इसमें साबका वज़ीर आज़म भी हैं, उनके सारे जो लोग जिनका नाम दिया गया है वो तमाम लोग इसमें मुलव्वस हैं, और भी जो लोग निकलेंगे। इंक्वायरी कमीशन जो भी इंक्वायरी करेगी, मैं कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कहना चाहती, जो इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात होंगी वो शफाफ इंडिपेंडेंट होंगी, जो वो फ़ैसला करेगा। असगर अयाद साहब का आखिरी सवाल चेयरमैन से। मैडम, इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है, आप वफाकी तजर्बात हैं, पीटीवी आपको दिखाता है, बात समझ आती है, लेकिन वली मवाद साहिब को किस हैसियत से पीटीवी को कवरेज मिलती है, और आपने कहा कि पीटीवी के लिए आप काम कर रही हैं, पीटीवी को ताकि तो वॉच टाइम जो पीटीवी का है। देखें, पीटीवी हर उस सियासी ख़बर को उठाएगा जो पाकिस्तान की आवाम की खबरियत और उन तक पहुंचाने की ख़बर है, और अगर वो उसके ज़मरे में आती है तो बिल्कुल ज़रूर दिखाएगा। और कोई